السلام علیکم۔ یہ ہے ولید احمد کی ماہ رمضان کی پہلے دن کی کہانی، جس میں اس نے روزہ رکھا اور وہ اپنی پوری کی پوری کہانی سنائے گا۔ آڈیو تھوڑی لمبی ہونے لگی ہے، ہیڈ فونز کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو بیٹر ایکسپیرینس ہوئے۔ آمین۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اٹھا۔ میری ماما نے مجھے چیختی ہوئی آواز میں کہا، نہیں نہیں، چیختی ہوئی آواز میں نہیں، بلکہ انہوں نے پیار سے کہا، ولید مصباح اٹھ جاؤ۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو رات کو ایک ایسا وعدہ کیا تھا جس سے بس مجھے شیطان ہی روک سکتا ہے۔ جو وعدہ تھا کہ میں صبح آگ کے 2 منٹ 5 منٹ کے بغیر اٹھ جاؤں گا۔ یہ وعدہ میرے لیے اتنا ہی مشکل تھا جیسے احد پہاڑ کو 4 دفعہ ایک ہی دن میں چڑھنا۔ تو میں بہت مشکل سے 15-20 سیکنڈ میں اٹھ کے دوڑ پڑا۔ پھر میں اٹھا، میں نے آلو والے پراٹھے کھائے، اس کے بعد میں واش روم گیا، ادھر سے میں آیا، پانی پیا اور ایک دم سے سائرن بج گیا۔ مہینہ اتنا اچھا لیکن میرا دن بہت برا گزرا۔ میں کمرے کے اندر آئی پیڈ دیکھ رہا تھا، تبھی ماما اٹھ گئے۔ پہلے میں گیا تھا ان کو اٹھانے کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا میرا تو روزہ ہے، میں نے فضول میں ہی ان کی نیند خراب کر دی۔ پھر میں افسردہ ہو کے آ کے بیٹھ گیا۔ پھر میں اس بات کو تھوڑی دیر بعد بھول کے گیا۔ ماما نے مجھے 2-3 جھپکیاں کی، مجھے 2-3 اچھی باتیں بتا کے میں اپنے ساتھ کیا نام ہے سے لیٹا لیا۔ میں آدھے گھنٹے کے لیے سو گیا۔ جب میں 8 بجے سویا اور 9 بجے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ سورج تو چڑھ چکا ہے لیکن میرا تو پیٹ ہی خالی ہے۔ تو میں گیا کچن کی طرف۔ سب سے پہلے میں جب کچن کی طرف جا رہا تھا تو مجھے آدھے راستے میں خیال آیا کہ میرا تو روزہ ہے، میں کیا کروں گا؟ ادھر ہی اس وقت سے مغرب کی نماز کے پہلے لفظ یعنی اللہ اکبر سے تک میرا جینا حرام رہا۔ میرا ہیڈ ٹیسٹ تھا منڈے والے دن، آج سنڈے تھا تو میں جلدی جلدی کر کے پڑھنے بیٹھ گیا۔ میں نے اچھے سے اپنے ہیڈ ٹیسٹ کی تیاری کی۔ ہیڈ ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہی میری ماما نے بولا کہ آپ نے جانا ہے مصطفیٰ کو لے کے کٹنگ کرانے۔ مصطفیٰ کے 10-15 نخرے دیکھنے کے بعد اس کو بائک پہ بٹھایا اور اس کو لے گئے، لیکن ماما نے ہمیں بول کر چکن بھی لانا ہے تو اس کے بھی پیسے ساتھ لے گئے۔ بھائی نے ہمارا 1 گھنٹہ لگا دیا۔ آخر میں پیسوں کی باری آئی تو ہم نے بھائی کو بہت منایا، لیکن بھائی کہتا ہے بھائی میں روزے میں کلپ رہا ہوں، مجھے پیسے دے دو میرے۔ تو میں نے کہا بھائی جان میرا بھی روزہ ہے، میں تو پھر بچہ ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے بھائی جان میرے پیسے دو۔ تو میں نے کہا 300 میں ڈن کرو، کہتا ہے نہیں 400 میں ڈن کرو ورنہ میرے سے بات نہ کرو۔ تو میں نے پھر اس کو بہت ہی زیادہ ترلے ملتے کے بعد جب وہ نہیں مانا تو پھر میں نے اس کو دے دیا کہ پورے کے پورے 400۔ اب میرے پاس رہ گیا 600۔ میں فٹافٹ مصباح کو بٹھا کے لے گئی گوشت والے کی دکان پہ۔ گوشت والے کی دکان پہ جا کے میں نے 600 کا سینے کا گوشت لیا اور گھر پہنچایا۔ گھر پہنچتے ہی ماما شروع ہو گئی افطار کی تیاری میں۔ تقریباً 1:30 بج رہا تھا۔ میں فٹافٹ نماز پڑھنے، اس کے بعد آگے بھی بہت لمبی سٹوری ہے، میں کیا نا میں 4 بجے سے شروع کرتا ہوں۔ 4 بجے میری امید کی کرن جاگی، ایسے جیسے ایک نا امید چراغ جلتا ہے۔ میں وہی نا امید چراغ تھا جو غلطی سے جل پڑا تھا۔ میری امید جاگی رہی لیکن 5-5:30 بجے دب توڑ گئی۔ میں بس ادھر ڈھال ہو کے لیٹا ہوا تھا اپنے پیٹ کو نیچے زمین پہ رکھ، بستر پہ رکھ کے کہ اللہ ہی میرا مالک، اب وہی کچھ کرے۔ آہستہ آہستہ ٹائم گزرا، وہ انہوں نے مائک ہلایا تھا بس، تو ہم ایسے ٹوٹ پڑے جیسے ہمیں پہلے کبھی پیزا ہی نہیں ملا، کیونکہ بھوک ایسی تھی کہ جیسے ایک زخمی شیر کو اپنا شکار نظر آ جائے۔ ہم وہ زخمی شیر تھے جس کو اپنا شکار یعنی ٹیبل پہ پیزا وغیرہ نظر آ گیا۔ سب سے پہلے پیزا نہیں تھا تو میں نے اپنا ہاتھ مارا پکوڑے سموسے پہ۔ سب سے پہلے دو پکوڑے اور 2 رول اٹھانے کے بعد میں اپنے بستر پہ تشریف لے گیا۔ ادھر کیچپ کے ساتھ میں نے بہت مزے سے کھایا۔ میں نے بتانا تھا کہ پھر میں نے کیا میں کھانا کھایا، پیزا آیا، میں نے وہ بھی کھایا۔ اللہ حافظ۔